السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر میں سب سے پہلے تو ذرا بات کرنا چاہوں گا کرکٹ کے حوالے سے. اس کے بعد دیگر خبریں بھی ڈسکس کریں گے. آرمی چیف کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک وہ لڑکی جو میرے پروگرام میں آئی تھی، جو جس نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کلیم کیا ہے کہ جناب اسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی یہ معاملہ ہے کیا، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، 12واں میچ تھا جناب چیمپئنز ٹرافی کا دبئی کے اندر. بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے تھیں. ویسے تو یہ ڈیڈ ربر تھا کیونکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. دونوں ٹیمیں جو ہیں آلریڈی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. صرف یہ طے ہونا تھا کہ جناب سیمی فائنل کس نے کس کے ساتھ کھیلنا ہے، اور گروپ میں اس گروپ کے اندر جو ہے وہ نمبر 1 کون سی ٹیم آتی ہے، تاکہ پتہ لگے گروپ اے کے اندر جو ہے وہ سب سے اوپر جو ہے کون سی ٹیم آتی ہے. تو بھارت جو ہے وہ اس نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی اور بھارت نے جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے اب اس گروپ کے اندر. اور بھارت کا سیمی فائنل جو ہے وہ اب آسٹریلیا کے خلاف ہوگا، اور ادھر ہی ہوگا، دبئی کے اندر ہی ہوگا. تو ویسے تو جب میچ رزلٹ جو ہے وہ لکھا جائے گا تو یہی ہوگا کہ بھارت نے جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو شکست دے دی اس میچ کے اندر. میں ذرا تھوڑا سا میچ کو ڈسکس کر لیں، پھر اس کے بعد ذرا میں کچھ ایک اور اینگل کے اوپر جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا. اچھا جی، نیوزی لینڈ نے جو ہے وہ ٹاس جیتا. ٹاس جیت کے جو ہے وہ پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا. انڈیا جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ کافی پرابلم کے اندر تھی، کیونکہ 30 رن کے اوپر ان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے، جس میں سے روہت شرما، وراٹ کوہلی اور شبمن گل. یہ تینوں جو ہے آؤٹ ہو چکے تھے. روہت شرما جو ہے وہ ان کی بیٹ فارم جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے، مطلب ڈائسی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی خراب ہو جاتی ہے. 15 رن انہوں نے بنائے. وراٹ کوہلی جو ہے انہوں نے 11 رن بنائے. لیکن فلپس نے جو ان کا کیچ لیا دیٹ واز آؤٹ آف دس ورلڈ. مطلب گلین فلپس نے 100 کیچ لیا اور کمال کیچ لیا. مطلب میرے خیال میں اگر آج یہ کہا جائے کہ جناب آج کے اس دور کا جونٹی روڈز کون ہے، تو گلین فلپس کو میرے خیال میں یہ ضرور دوں گا. اور اس کے بعد ایک اور کیچ جو ہے وہ ولیمسن نے بھی ایک بڑا زبردست کیچ لیا. وہ بھی بالکل اسی طرح کا جس طرح کا جو ہے وہ گلین فلپس نے لیا تھا، بالکل ویسے ہی کیچ جو ہے وہ انہوں نے بھی لیا. تو ایکسٹراڈنری پرفارمنس جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی جانب سے دیکھی گئی. لیکن انڈیا کو انہوں نے ایکچولی ریسٹرکٹ کیا. 249 رنز کے اوپر جو ہے ریسٹرکٹ کیا. 50 اوور کے اندر 9 کھلاڑی ان کے آؤٹ تھے. اور اس کے بعد نیوزی لینڈ جو ہے اس نے چیز کرنا شروع کیا اس ٹوٹل کو. تو مطلب کچھ زیادہ پرابلم نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اسپنرز آئے، اور 4 اسپنرز جو ہیں وہ بالنگ کر رہے تھے انڈیا کی جانب سے، جس میں جو ان کے چکروتی ہے، ورن چکروتی، انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی 42 رن دے کے. اس کے علاوہ اکثر پٹیل نے 1 وکٹ حاصل کی. کلدیپ یادو 2 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. روندر جڈیجا نے بھی جو ہے وہ وکٹ لی. تو اسپنرز جو ہیں انہوں نے ایک جال جو ہے وہ بنایا نیوزی لینڈ کے ارد گرد، اور وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے. اچھا، اب ایک منٹ کے لیے ذرا اس رزلٹ سے ذرا ہٹ کے ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے وہ شروع سے بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب انڈیا جو ہے اس نے اپنی پوری ٹیم کی جو فارمیشن بنائی ہوئی تھی وہ بنائی ہی اسپیسیفکلی دبئی کے حوالے سے تھی کہ جناب وہ 4 اسپنرز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. اور بلکہ انڈیا کے اپنے اندر کئی لوگوں نے کہا کہ یار یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے، اتنے اسپنرز لے کے جانا، لیکن آپ دیکھیں وہ پے آف کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ جناب ہم نے تو دبئی میں کھیلنا ہے، ہم نے تو اسی وکٹ کے اوپر کھیلنا ہے، ہماری وکٹ ہی چینج نہیں ہونی. باقی ٹیمیں جو ہیں وہ موومنٹ پہ موومنٹ کر رہی ہیں، مطلب وہ انٹر کنٹری چل رہی ہیں. ان کو پاکستان سے یو اے ای جانا پڑتا ہے انڈیا کے خلاف کھیلنے کے لیے. آسٹریلیا کو بھی جانا پڑا، ساؤتھ افریقہ کو بھی جو ہے وہ جانا پڑا. تو ان کو بار بار جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن انڈیا آرام سے اپنی جگہ پہ سیٹلڈ ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس کو گراؤنڈ کا پتہ ہے، اسے پچ کا پتہ ہے. تو ان کے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں. تو بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک انڈیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ انڈیا کو دیا جا رہا ہے. چیمپئنز ٹرافی ہو پاکستان میں رہی ہے، لیکن ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ انڈیا کو مل رہا ہے. کیونکہ اگر آپ آج کا میچ بھی دیکھیں جو نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان ہوا، اس میں سارا کا سارا کراؤڈ جو ہے وہ تو انڈیا کا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. تو انڈیا کا آپ نے ٹیسٹ کیا کیا؟ انڈیا تو دوسرے ملک کی کا ایونٹ کھیلتے ہوئے بھی جو ہے اپنا ہوم ایڈوانٹیج انجوائے کر رہا ہے. تو بہت سے تجزیہ کار جو ہیں، فارمر کرکٹرز بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ایک اثر و رسوخ بن چکا ہوا ہے انڈیا کا، بھارتی کرکٹ بورڈ کا پورے کرکٹ کے ورلڈ کے اوپر، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی پورا کرکٹ ورلڈ جو ہے وہ انڈیا کی مطابق جو ہے وہ موو کرے. ان کے نخرے ختم کرنے ہوں گے، ان کے نخرے مزید اس طرح برداشت نہیں کیے جا سکتے. انضمام الحق کا ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا. انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جی یہ اگر ان کے انڈیا کے پلیئرز جو ہیں وہ دیگر بورڈز کے جو
ڈومیسٹک جس طرح پی ایس ایل یہاں پہ ہوتا ہے یا آئی پی ایل انڈیا میں ہوتا ہے یا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ یا بگ بیش آسٹریلیا میں ہوتا ہے, اگر انڈین کرکٹرز وہاں پہ نہیں جاتے تو یہ لوگ بھی اپنے کرکٹرز جو ہیں وہ آئی پی ایل کے اندر بھیجنا بند کریں, تاکہ ان کو بھی احساس ہو. مطلب اگر ہمارے سارے کرکٹرز جس طرح پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ بنگلہ دیش بھی جاتے ہیں, وہ یو اے ای کے اندر بھی کھیلتے ہیں, وہ بگ بیش بھی کھیلتے ہیں جا کے, تو پھر ان کے کرکٹرز بھی جو ہے وہ آنے چاہیے اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے. سو آئی تھنک انضمام کی بات جو ہے وہ کافی حد تک مجھے ویلڈ نظر آتی ہے. تو میں تو جب رزلٹ میں دیکھ رہا تھا, رزلٹ تو یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب انڈیا نے جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو ہرا دیا, لیکن ایکچولی مجھے تو لگتا ہے انڈیا نے آئی سی سی کو ہرایا. ایک انڈیا نے پورے آئی سی سی کو شکست دے دی ہے اور سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے. ٹھیک ہے, اور ایڈوانٹیج بھی لے رہے ہیں, پورا وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. اب منگل کو جو ہے وہ بھارت اور آسٹریلیا کا میچ جو ہے وہ دبئی میں کھیلا جائے گا, اور بدھ والے دن جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ جو ہے ان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. تو کچھ دیگر خبریں بھی اب ذرا شامل کرتے ہیں. ایک لڑکی جس کا ایک کلپ جو ہے وہ میرے پروگرام کے حوالے سے کافی وائرل ہو رہا تھا, جس نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر کچھ کامنٹس کیے تھے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے اس کو کافی وائرل کیا. تو میں ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اس کا میں نے دیکھا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں اس لڑکی نے ایک اپنا کلپ ڈالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں اس نے کہا ہے کہ جی مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ دھمکیاں دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کامنٹس کیے, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں نے, فالوورز نے کہا کہ جی کیوں اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ, میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا اس لڑکی کا نام کیا ہے, مجھے تو ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی طرح جو ہے وہ ادھر ہی کراؤڈ کے اندر وہاں پہ موجود تھیں, تو میں نے ان کو سوال کر لیا تھا. تو پھر میں نے اپنے پروڈیوسر کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس لڑکی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کریں اگر ہو سکے, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ڈائریکٹ نمبر نہیں تھا. پھر انہوں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس لڑکی کو ٹریس کر لیا اور اس سے ہمارا رابطہ ہو گیا. میری بات ہوئی, میرے پروڈیوسر کی جو ہے ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کس نے آپ کو دھمکیاں دی ہیں, ہوا کیا ہے, کیا کسی نے آپ کو فون کیا ہے, کہ وہ ملا ہے, کوئی پرچی دی ہے, کیا کیا ہے. تو اس کی حقیقت یہ ہے, جو ہمیں اس لڑکی نے کمیونیکیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ جو کلپ ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میرے رشتہ دار بھی جو ہے اسے شیئر کر رہے تھے, اور میری خالائیں, میری کزنز وغیرہ جو ہیں وہ اپنے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اسے شیئر کر رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میری خالہ کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کو شیئر مت کریں, یہ کہا گیا آپ اس کو شیئر مت کریں اور اس چیز کو جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہونے دیں. یہ وہ لڑکی کمیونیکیٹ کر رہی ہے. اچھا, اب وہ ہم نے پھر پوچھا اسے کہ جی آپ کی خالہ کو کس نے کہا. اچھا, اس کا مطلب ہے پہلی بات تو کہ اس لڑکی کو ڈائریکٹلی کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی, کیونکہ ہمیں پہلے امپریشن یہ تھا کہ شاید اس لڑکی کو کسی نے فون کر کے کچھ کہا ہے یا کوئی ایسی بات کی. ایسا نہیں ہے, اس کی خالہ کو کسی نے کچھ کہا ہے اور خالہ کو یہ کہا کہ جی آپ یہ کلپ شیئر مت کریں. اب وہ کس نے کہا, ہم نے پوچھا اس لڑکی سے, ہم نے کہا جی وہ لڑکی, وہ آپ کی خالہ کو کس نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی وہ میں بھی جو ہے وہ, مجھے میری خالہ نے بھی نہیں بتایا. اس لڑکی نے کہا کہ جی مجھے میری خالہ نے بھی نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے یہ, اور جو کیونکہ مجھے نہیں پتا تو میں وہ یہی انفارمیشن ہم سے بھی نہیں شیئر کر سکی. تو ہمارے ساتھ اس نے صرف اتنی انفارمیشن شیئر کی ہے. دوسرا, ہم نے ایک اور چیز جو پتہ کی وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی جو والدہ ہیں وہ ایک مطلب ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں. ریناؤنڈ پرسنالٹی ان سینس کہ سیاست سے ان کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ان کا ایک تعلق ہے. میں پرائیویسی کی خاطر جو ہے وہ ان کا نام ریویل ابھی نہیں کر رہا. تو وہ جو ہے وہ ان کا ہم نے جا کے جب تھوڑے ان کے سوشل میڈیا ہینڈل جو ہم نے دیکھے, تو شی از اے ویری ویری مطلب ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی سپورٹر. عمران خان صاحب کی جو ہے ان کی والدہ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بہت بڑی سپورٹر ہے. سو بیسکلی اس سے پتہ لگتا ہے کہ فیملی جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ لگی. تو یہ اصل صورتحال ہے, جو پوری ڈیٹیل ہے نا سارے معاملے کی وہ یہ ہے. تو ہمیں ابھی بھی نہیں پتا, اس لڑکی کو ڈائریکٹلی کوئی فون نہیں آیا ہے, کوئی کسی نے ڈائریکٹلی دھمکی نہیں دی ہے. خالہ سے کسی نے بات کی ہے, کس نے کی ہے یہ نہ اس کو پتہ ہے نہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن ٹھیک ہے, میرے خیال میں اگر کوئی اتھارٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے تو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اگر کوئی بلا وجہ شرارت کر رہا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس ساری چیز کا ایڈوانٹیج حاصل کرتے ہوئے کوئی شرارت کر رہا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آنا چاہیے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جناب شامل کرتے ہیں. ایک تو ہم نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ بھاگلپور کنٹونمنٹ کا دورہ کیا اور وہاں پہ ان کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ انٹریکشن ہوا تھا. تو جو طلباء کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ بھی اب منظر عام کے اوپر آ گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اللہ پاک کا عطا کردہ ایک انمول تحفہ ہے جس کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدہ, اسلاف اور معاشرتی اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے. ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی اور بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے.
جب تک عظیم مائیں اپنے بچے پاکستان پر نچھاور کرتی رہیں گی، یہ قوم بالخصوص نوجوان اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے جس کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ جب بھی ریاست ان عناصر پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ عام طور پہ جب بھی آرمی چیف کوئی اس طرح کا کامنٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بحث یہ بھی خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے شروع ہو جاتی ہے، جی سانو کیا گیا ہے، تو یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو عجیب سی کھچڑی سی پکڑی ہے، وہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے، ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب لاہور آئے ہوئے تھے، یہاں پہ بڑی تفصیل سے ان کی گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی، گورنر ہاؤس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی، اینڈ تھنگز ڈڈ ناٹ لک ٹو کوزی۔ اس کے بعد وہ بیچ میں گئے، وہاں پہ جو نئے وزراء کی تقریب حلف برداری تھی اسے اٹینڈ کیا، پھر واپس لاہور آئے، پھر یہاں پہ مختلف جو ہے بڑی اہم میٹنگز انہوں نے کی ہیں۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے چند لیڈرز جو مختلف ٹاک شوز کے اندر آئے ہیں، انہوں نے بڑی کچھ عجیب سی باتیں کی ہیں۔ الارمنگ کہہ سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ہی کام خراب ہو گیا، لیکن جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہلکی سی لال بتی جلا دینا، کچھ اس طرح کی کہانی، آپ وارننگ سائنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں اس میں 3-4 مختلف بیانات ہم نے چیک کیے ہیں۔ ایک تو نبیل گبول صاحب نے جو ہے وہ سنو ٹی وی کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا اگر مسلم لیگ نون 17 پوائنٹس پر نہیں مانتے تو ہمیں اپنا لائحہ عمل بدلنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کو سپورٹ نہ کریں۔ مسلم لیگ نون کی عادت ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر نہیں ٹھہرتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدہ خلافی مسلم لیگ نون افورڈ نہیں کر سکتی، ایک انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان دیا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قادر مندوخیل صاحب، انہوں نے بھی ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ شرکت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت خطرے میں ہے، کسی وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کندھا کھینچ سکتی ہے، ہم کوئی غلام تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے۔ مریم نواز اربوں روپے کے اشتہارات لگا رہی ہیں، چچا کشکول لے کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس پر ہم یقیناً اعتراض کریں گے۔ جب سے حکومت آئی ہے شہباز شریف 27,000 ارب قرضہ لے چکے ہیں، ہم تحریک انصاف پر 1.5 سال میں 26,000 ارب روپے قرض لینے پر اعتراض کرتے تھے، لیکن یہ کیا تماشا ہے؟ یہ اربوں خربوں کیا آپ کے چچا کے پیسے ہیں یا آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں کہ اشتہاروں پر خرچ کر رہی ہیں؟ اب یہ بڑی ہارڈ لینگویج ہے، قادر مندوخیل صاحب جس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں، دس از اے ویری ویری ہارڈ لینگویج، نوئنگ کہ آپ نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہوا ہے، اس گورنمنٹ کو بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پورا ساتھ دیا ہے۔ تو اس سے میں صرف وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں نا، یہ قسم کے وارننگ شاٹس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ ایک اور نوید قمر صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ڈان کے ایک پروگرام میں شرکت کی، اس میں انہوں نے کہا جی حکومت کو بجٹ پہ ووٹ نہ دینے کا آپشن موجود ہے، معلوم ہے کہ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی، اور اس کے بعد آیا ہم الیکشنز میں جاتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ اب کوئی اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر آپ نون لیگ کی سپورٹ کھینچتے ہیں تو پھر اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک تیسرے رہنما ہیں جو اس قسم کی بات کریں۔ اس کے بعد چوتھے رہنما سلیم مانڈوی والا، انہوں نے جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انکشاف کیا، انہوں نے کہا اس حکومت کو ہر طرح کی سپورٹ ہے، اس کے باوجود حکومت چیزیں نہیں کر پا رہی، ہمیں اتنا الیکشن نہیں جتوایا گیا، اکثریت الیکشن ہم نے خود جیتا ہے، اس حکومت کو جتنی سپورٹ ہے اتنی سپورٹ کسی حکومت کو نہیں تھی، عمران خان کی حکومت کو بھی سپورٹ تھی لیکن تب اپوزیشن مضبوط تھی، اب بھی کام نہ کرنا ہماری نااہلی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نظام میں زبردستی کا استحکام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نظام لپیٹے جانے کی باتیں اسلام آباد میں ہوتی رہتی ہیں، ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، ہم ایک نئی حکومت اور نئی قسم کی حکومت کی جانب دیکھ سکتے ہیں، یا قومی حکومت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ مانڈوی والا صاحب نے خبردار کیا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی مسلسل ناکامیوں پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔ 4 مختلف رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بڑی سویر لینگویج کے اندر جو ہے وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ ناؤ یو انڈرسٹینڈ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ اب یا تو وہ جو ایشوز اس وقت آئے ہوئے ہیں خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یا تو ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اگر یہ کوئی کریکس بن رہے ہیں تو ان کریکس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسی سلسلے میں اسی کی کڑی میں جو ایک خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی ایک اہم ملاقات جو ہے وہ اسلام آباد میں طے ہو گئی ہے، اور اعلیٰ سطحی حکومتی اتحاد جو ہے وہ اس کا اجلاس بھی ہوگا جس میں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان بھی جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو جو ہے وہ کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم نے ویسے آج کا دن اتوار کا دن جو ہے وہ لاہور میں گزارا، یہاں پہ ان کی رانا مشہود صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اویس لغاری کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک انہوں نے جو ہے وہ چینی کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں اس حوالے سے بھی ایک اجلاس جو ہے وہ انہوں نے اس کی سربراہی کی، وہ کیا کہتے ہیں
زوم کے اوپر جو ہے وہ اس میں میٹنگز ہو رہی تھیں جس میں چیف سیکرٹری سندھ اور اس طرح دیگر چیف سیکرٹریز بھی جو ہے وہ شرکت کر رہے تھے. اور اوور آل پورے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا انفلیشن کا مہنگائی کا طوفان بھی ساتھ آتا ہے. تو حکومت جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے. مجھے پتہ لگا کہ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے بھی جو ہے وہ تقریباً 40 رمضان بازار جو ہیں وہ پورے پنجاب میں لگائے ہیں, 10 اس میں سے لاہور میں لگائے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس سے انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں بہتری ہو سکے. اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے اور آرمی چیف کے حق میں, پاک فوج کے حق میں انہوں نے بیان دیا. بیسکلی وہ ابصار عالم صاحب کے شو میں تشریف رکھتے تھے, تو اس پہ انہوں نے ابصار صاحب نے ان سے سوال کیا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا کانگریس ایسا قانون بنا دیتی ہے یا آرمی چیف کے خلاف پابندی لگاتی ہے یا کسی اور شخص پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو کیا یہ مداخلت تصور کی جائے گی پاکستان میں؟ کیونکہ اس وقت وہاں پہ وہ جو ولسن اور اس طرح کے جو دیگر وہاں کے کانگریس مین ہیں وہ لوگ اس کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بل بھی بنا رہے ہیں, پھر اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ وہی ہے جس کو شہباز گل نے کافی سپورٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. تو علی محمد خان صاحب نے جواب دیا کہ 2 باتیں میں یہاں کروں گا, ملکی سلامتی سے متعلق اور سیاسی. جس میں وزیر اعظم کی سطح کا شخص شامل ہو تو وہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, سلامتی کا معاملہ ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, کوئی پابندی لگانے کا سوچ رہا ہے یا ہماری دفاع کی صلاحیت پر قدغن لگتی ہے تو اس کی عمران خان, میں اور تحریک انصاف مخالفت کریں گے. اب یہ بہت بڑا بیان ہے, مطلب پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ بہت بڑا بیان ہے. ایک جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنما جو ہے وہ برطانیہ میں آرمی چیف کے دورے کے دوران ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ علی محمد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی ایسے اقدام کو سپورٹ نہیں کریں گے جس کے ٹارگٹ جو ہیں وہ آرمی چیف ہوں. اس سے کلیئر کٹ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ آدھی پی ٹی آئی ایک طرف جاتی ہے, آدھی پی ٹی آئی ایک طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد علی محمد خان کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ جب سے انہوں نے بیان دیا تو ایک پرٹیکولر ایک دھڑا جو ہے پی ٹی آئی کا وہ پوری طرح بھرپور طریقے سے ان کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. تو بیسکلی آج کل جو زیر تاب آئے ہوئے ہیں نا, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے چند رہنما, اس میں علی محمد خان, شاندانہ گلزار, شہریار افریدی, شیرز مروت کو تو آلریڈی یہ لوگ نکال چکے ہیں. تو یہ پورا دھڑا جو ہے نا یہ بہت فوکس میں آیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکسٹریم ایلیمنٹس جو پاکستان سے باہر ہیں, یہ جناب ان کی ہاں میں کیوں نہیں ملاتے, یہ دوسرے رستے سے جو ہے وہ کیوں جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جو اس وقت گراؤنڈ پہ بیٹھ کے پالیٹکس کر رہے ہیں یہاں پہ. تو دے ایکچولی نو کہ آپ نے پالیٹکس ایکچولی یہاں پہ پاکستان میں کرنی کس طرح, لیکن ٹھیک ہے ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہیں, جیسا مرضی ہے کریں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اس کے اوپر بھی بڑا تبصرہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کل شام پی ٹی آئی لاہور تنظیم نے جیل اسیران کے مابین کرکٹ میچ منعقد کیے. یہ خوبصورت کاوش تھی جس کے لیے صدر لاہور امتیاز شیخ اور سیکرٹری اویس یونس تعریف کے مستحق ہیں. مجھے بھی سالوں بعد بیٹنگ کا موقع ملا, ہم ناٹ آؤٹ ہیں, جیت مقدر ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ کرکٹ میچ کی ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ شیئر کی کہ دیکھیں جناب پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کرکٹ میچ رکھا گیا ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے ایک طبقہ تنقید اس بات کے اوپر کر رہا ہے کہ جناب مطلب بات تو یہاں پہ احتجاج وغیرہ کی ہونی تھی, احتجاج کی جب بات ہوتی ہے تو لاہور سے بندہ کوئی نہیں نکلتا, تو کرکٹ میچ تسی کھڑا لو, کرکٹ میچ کا انعقاد جو ہے وہ آپ کروا لیں. تو بس انہی کاموں کے اندر جو ہے وہ لگے نہیں. تو مطلب ظاہری بات ہے لوگوں کی رائے ہے. تو بہرحال ایک انہوں نے احتجاج جو ہے وہ اس طرح کیا ہے. محمود مولوی صاحب جناب استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما سندھ کے جو ہے وہ میرے خیال میں صدر ہیں, ہاں صدر ہیں, وہ صدر تھے. انہوں نے جو ہے وہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میں صدر استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے عہدے سے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر مستعفی ہونے اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. پارٹی اور قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. تو انہوں نے صرف اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا بلکہ پارٹی بھی جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے. بطول راجپوت جو اینکر پرسن ہے, انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا آزاد ڈیجیٹل کے لیے, اور انہوں نے جنید اکبر صاحب کا انٹرویو کیا تھا. اس کے بعد اس انٹرویو کا ایک کلپ نکلا تھا اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے, اس کو میں ڈسکس کر چکا ہوں. لیکن اس کے بعد بطول راجپوت کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک ٹرولنگ کیمپین کا آغاز کیا گیا, اور اس میں خاص طور پہ جو پیش رہے وہی شہباز گل صاحب, جو عورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ہی بڑھ چڑھ کے اور انتہائی گھٹیا قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہوئے جو ہمیشہ آگے جاتے ہیں. وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے وہ کہ کسی عورت سے وہ مخاطب ہیں. تو انہوں نے بھی بڑا اس میں ایک اہم کردار ادا کیا. بطول راجپوت نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میں نے اپنی صحافتی زندگی میں تنقید برداشت کی, دھمکیاں سنی, مگر آج جو ہوا وہ ناقابل برداشت ہے. میں نے ایک انٹرویو کیا, جنید اکبر نے خود بات کی, خود الفاظ چنے, مگر جب ان کے پارٹی کے لوگ ان پر سوشل میڈیا کے ذریعے پلٹے تو اس مرد نے اپنی بزدلی چھپانے کے لیے ایک عورت کو گالیاں دی. تو یہ بطول راجپوت صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر یہ بات کی. اب دس از ان ایکسیپٹیبل, ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل کہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جائے. اینڈ شی از اے جرنلسٹ, وہ وہی بات بتا رہی ہیں جو ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے کہی تھی, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی, بالکل وہی انہوں نے جنید اکبر صاحب نے کہا تھا.
تو ان کے اوپر اس بات کے اوپر بیسکلی تنقید یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ بیسکلی کیوں کیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اب اس نے ایک انٹرویو میں ایک سوال اچھا کر لیا ہے، جواب آ گیا ہے، تو اب ہم اس کا کر تو کچھ نہیں سکتے، تو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم اینکر کے کریکٹر کے اوپر سوال اٹھانا شروع کرنا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ اینکر جو ہے وہ عورت ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ اسے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، اور پھر مطلب جس قسم کی نیچ الفاظ اور جملے کسے جاتے ہیں، اٹ از ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. تو اور اس کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ شہباز گل ہمیشہ اپنا رول ضرور ادا کرے گا، چاہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ ہوں، غریزہ فاروقی صاحبہ ہوں اینکر پرسن میں، اسی طرح بطول راجپوت، تو ان کو خواتین کے حوالے سے گندگی پھیلانے کا بہت شوق ہے عام طور پہ. تو آئی ڈونٹ نو وائی یہ خاص طور پہ یہ کیوں ہمیشہ پیش رہتے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو جو ہے وہ وزیر بنایا گیا، اور یہ بڑا ایک سرپرائزنگ ان پٹ تھا. تو اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ جی مصطفیٰ کمال کو وزیر بنائے جانے کے بارے میں مجھے پیشگی اطلاع نہیں دی گئی. جب طیارے میں تھا تو مصطفیٰ کمال کو حلف برداری کے لیے فون آیا. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کا ملنا غیر معمولی قسم کا فیصلہ تھا، دونوں کے ملاپ کے وقت تلخیاں بہت تھیں، یہ فطری ہے کہ جو وقت کے ساتھ کم ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جناب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو ہے عطا اللہ تارڑ صاحب نے ان کے حق میں ایک ٹویٹ کیا. اب ڈسکشن بیسکلی جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں پچھلے لاہور میں جو ہے وہ پچھلے 2-3 دن میں بہت تیز بارش ہوئی. میں خود یہیں پہ ہوتا ہوں تو بہت تیز بارش ہوئی. تو اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں چند جگہوں کے اوپر جو ہے واٹر لیکیجز کی جو ہے وہ رپورٹس آئیں کہ جی وہاں پہ پانی لیک ہوا ہے، چھتوں سے پانی لیک ہوا ہے. تو اس کے اوپر اب ظاہری بات آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹارگٹ نمبر 1 ہے، اور ہمیشہ وہ ان کو جو ہے وہ ضرور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ٹارگٹ ضرور کرتے ہیں. تو ان کی ویڈیوز اور وہ سارا تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. تو اس کے اوپر عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا محسن نقوی پر تنقید کرنے والوں کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسی محسن نقوی کی چیئرمین شپ کے دوران پاکستان نے آسٹریلیا کو اس کے گھر میں ون ڈے سیریز میں شکست دی اور انگلینڈ کو پاکستان میں ٹیسٹ سیریز میں شکست دی. ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی میں بڑے ٹورنامنٹ کا پریشر لیا، پرفارم نہیں کر سکے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، انشاءاللہ بہتر دن آئیں گے. میچ ہار گئے، ہمت مت ہارو. تو یہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی فیور کے اندر بات کی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی معاملے کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں محسن نقوی صاحب کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کر رہے تھے. 1-2 پروگرامز کے اندر انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر جو ہے وہ تنقید کی ہے، لیکن عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی پوری طرح سپورٹ کے اندر باہر آئے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.